باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل شرعیہ کے ایک نئے سلسلے کو لے کے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وہ سلسلہ جس پہ ہمارے معاشرے کی بنیاد قائم ہے، اور اگر اس مسئلے کو فقہی بنیادوں کے اوپر حل کر لیا جائے تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ موجود ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ اور اس نئے سلسلے کا نام احکام نکاح ہے۔ مسائل نکاح کو شروع کرنے سے پہلے ہم اہل بیت علیہم السلام کی روایات کا ایک جائزہ لینا ضروری سمجھتے ہیں، جس میں نکاح کے مسائل اور نکاح کی فضیلت کے اوپر اہل بیت علیہم السلام نے جو زور دیا ہے اور تاکید کی ہے، اور اپنے شریک حیات کے انتخاب کے لیے جن صفات کو بیان کیا ہے ان روایات پہ ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ نکاح مستحب مؤکد ہے، اور متعدد روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس کی تاکید اور اس کے اوپر تشویق دلائی گئی ہے، اور اس کے ترک کرنے والے کی اہل بیت علیہم السلام نے مذمت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے رشتہ ازدواج کو قائم کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا کہ مسلمان اسلام کے بعد افضل ترین استفادہ ایسی بیوی سے کرتا ہے جسے دیکھنے سے اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، جو اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسی بیوی کو اسلام کے بعد سب سے زیادہ استفادہ کرنے والی چیز شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شادی شدہ کی پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز یہ کنوار شخص کی 70 رکعات نماز سے افضل ہے۔ جس طرح مرد کو شادی کے لیے خواتین کے انتخاب میں اہتمام کی ضرورت ہے، اسی طرح خاتون اور اس کے ولی کو بھی چاہیے کہ شادی کے لیے مرد کے اختیار میں خصوصی طور پر اہتمام کریں اور خصوصی توجہ دیں، اور اس سلسلے میں فقط دیندار، پاک دامن اور خوش اخلاق شخص ہی کا اختیار کیا جائے اپنی بچیوں کے لیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نکاح اطاعت میں دینے کا نام ہے، اور تم میں سے جب کوئی اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے تو گویا اسے شوہر کی اطاعت میں دے رہا ہے اور اس کا مطیع کر دیتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نیک وکار کس کی اطاعت میں دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی شراب نوش سے کی، ایسے شخص سے کی کہ جو شراب پیتا ہے، تو گویا اس نے قطع رحمی کی ہے۔ اسی طرح روایات اہل بیت علیہم السلام سے یہ ملتا ہے کہ کسی شخص نے امام رضا علیہ السلام کو یہ خط لکھا تھا کہ میرے پاس ہمارا ایک قریبی رشتہ دار ہے کہ جو بد اخلاق ہے، اور وہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے اسے جو خط کا جواب لکھا تھا وہ یہ تھا کہ لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، کہ اگر وہ بد اخلاق ہے تو اس سے اپنی بچی کا رشتہ نہ کرو۔ اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ جس خاتون سے وہ شادی کا ارادہ رکھتا ہو اس میں صفات حمیدہ کو اہمیت دے اور اس کا اہتمام کرے، صرف پاک دامن، نیک نسب اور ایسی باکردار خاتون سے شادی کرے جو دنیا و آخرت کے امور میں اس کی معاون اور اس کی مددگار ثابت ہو سکے۔
اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اختاروا لنطفکم، کہ اپنی نسل کے لیے اچھی خواتین کا اور باکردار اور نیک سیرت خواتین کا اختیار کرو۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ مولا میں نے شادی کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ غور سے پرکھنا اور دیکھنا کہ خود کو کہاں مبتلا کر رہے ہو، اپنے آپ کو کس مصیبت میں مبتلا کر رہے ہو، اور کسے اپنے مال میں شریک اور اپنے دین اور راز سے مطلع کر رہے ہو، اس چیز کو غور سے دیکھنا۔ اور اگر لازمی ہی تم نے اپنے آپ کو رشتہ ازدواج سے جوڑنا ہے تو ایسی کنواری خاتون سے شادی کرنا جس کی طرف اچھائی اور خوش اخلاقی کی نسبت لوگ دیتے ہوں اور لوگ کہتے ہوں کہ یہ اچھی خاتون ہے اور خوش اخلاق خاتون ہے، اس کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون ایک گلو بند ہے، لہٰذا دھیان رکھو کہ اپنے گلے میں تم کیا چیز ڈال رہے ہو۔ خواتین نیک ہوں یا بد ہوں، دونوں کا بدل نہیں ہے۔ نیکوکار خواتین کی قیمت سونا اور چاندی بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نیک خاتون چاندی اور سونے سے کہیں بلند و بالا ہیں، اور بدکار خواتین کی اوقات مٹی سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ انسان کا جب اخلاق برا ہو جاتا ہے تو وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، لہٰذا بدکار خاتون کی اوقات مٹی کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ مٹی اس سے بہتر ہے، یہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو اپنی نظر فقط خاتون کے مال و جمال تک ہی محدود نہیں رکھنی چاہیے۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی خاتون سے فقط اس کے جمال کے سبب اور اس کی خوبصورتی کے سبب شادی کرے، اس نے اس خاتون میں وہ نہیں دیکھا جو اس کے لیے دیکھنا ضروری تھا، اور اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ جسے اس کے لیے دیکھنا ضروری تھا۔ جو کسی خاتون سے فقط اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اللہ اسے اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ پس تمہارے لیے دیندار خاتون سے شادی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایھا الناس ایاکم وخضراء الدمن، لوگو خبردار کوڑے کی سبز بوٹیوں سے بچو۔ تو کسی نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوڑے کی سبز بوٹیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، گندے گھر کی خوش شکل خاتون ہی کوڑے کی سبز بوٹیاں کہلاتی ہیں۔ یہ وہ آداب ہیں اور یہ وہ صفات ہیں جن کا طرفین کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔